نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے مد عارض اور مد لین عارض. بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ بہت آسان طریقہ ہے سمجھانے کا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمپلیٹ واچ کیجیے گا. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مد عارض اور مد لین عارض کیا ہے. تو چلتے ہیں کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مد عارض دیکھیں، مد ہے آواز کا کھینچنا، عارض جو ہے وہ عارضی سکون کو کہا جاتا ہے، جو عارضی سکون ہوتا ہے. اب عارضی سکون سے کیا مراد ہے، اب یہ بات کرتے ہیں. پہلے دیکھیں، حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی بھی آیت کے متحرک حرف پر وقف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نے وقف کیا، اب وہ جو وقف ہے وہ چاہے سانس ٹوٹنے پر ہوا یا کسی سمبل کے آنے پر ہوا یا پھر کسی بھی وجہ سے ہوا، لیکن وہاں پر وقف ہوا. ٹھیک ہے، تو جو متحرک حرف تھا وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو گیا. تو اگر آپ نے وہاں پر سانس نہیں توڑا، آپ نے ملا کر پڑھا، تو پھر وہ مد عارض نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مد عارض تب ہوگی جب آپ کیا کریں گے، آپ حرف کو عارضی سکون دیں گے. جب بھی وقف ہوگا، حرف ساکن ہوگا، تو وہ حرف ساکن عارضی ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ مد عارض نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عارضی سکون نہیں ہے وہاں پر، وہ تو آپ نے وقف کیا، آپ نے اسے سکون دیا. ٹھیک ہے، تو تبھی تو وہ عارضی سکون بنا. ٹھیک ہے نا، اگر وہاں پر آپ وقف کریں گے تو وہ مد عارض ہے. اور اگر آپ نے اسے ملا کر پڑھ لیا، فار ایگزامپل، اب ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں اور یہاں پر 2 آیت لیتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہاں پر ہم نے کیا کیا، نون پر وقف کیا اور ہم نے یہاں پر عارضی سکون دیا. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ ایگزامپل، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن ہم نے یہاں وصل کیا. ٹھیک ہے، ہم نے وقف نہیں کیا، تو کیا ہوا کہ یہاں پر مد عارض نہیں ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ مد عارض حروف مدہ کے بعد جب آپ وقف کریں گے، حرف کو عارضی سکون دیں گے، تو وہ مد عارض ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا. ٹھیک ہے، اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر وقف کی صورت میں حروف مدہ کو کھینچنا کیسے ہے اور کتنا بہتر، کم کھینچنا ہے، زیادہ کھینچنا ہے، کیا. مد عارض کے اندر طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن افضل ہے طول کرنا. ٹھیک ہے، اور طول جو ہے وہ 3 الف کے برابر، توسط 2.5 الف کے برابر، اور قصر جو ہے وہ 1 الف کے برابر. تو سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ
طول کریں 3 الف کے برابر کھینچ کر یہاں پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مد عارض سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مد لین عارض۔ ٹھیک ہے، مد لین عارض، لین سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حروف لین 2 ہیں، واو لین یا لین۔ اب بات یہ تو سمجھ میں آ چکی ہے آپ کو کہ عارضی سکون، ٹھیک ہے، مد عارض کب ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مد عارض ہے۔ اب مد لین عارض، تو آپ نے عارضی سکون سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کر لیتے ہیں کہ جیسے جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہو تو یہ اس کے بعد وقف ہو، عارضی سکون ہو تو یہ مد لین عارض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا لازمی ضروری ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ مد لین نہیں ہے، یہ لازمی فرق کرنا آپ سمجھ لیں تاکہ پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو مد لین اور حروف مدہ میں فرق سمجھ میں آیا ہے تو پھر یہ آپ آگے اس بات کو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اگزامپل کی طرف۔ اب یہاں دیکھیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ہم نے کیا کیا؟ شین کو ساکن کیا، اور یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ مد لین عارض، ہم نے یہاں پر عارضی سکون دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم پڑھتے ہیں، ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، ہم وصل کرتے ہیں، تو پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ۔ اگر ہم ایسے پڑھتے ہیں تو ہم نے یہاں پر وصل کیا، جب ہم نے وقف نہیں کیا، ہم نے یہاں پر عارضی سکون نہیں دیا تو یہ مد لین عارض نہیں ہوگی۔ اور مد لین عارض میں وقف کی صورت میں جب آپ یہاں پر اس کو ادا کریں گے تو ہم یہاں پر کھینچنے کی مقدار کو بھی سمجھ لیں، یہاں پر افضل کیا ہوگا؟ کسر کرنا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، آپ مد عارض میں جو افضل مقدار ہے وہ ہے 3 الف، لیکن یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کھینچنے کی مقدار کسر ہوگی، افضل ہے کسر کرنا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔